بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب دور پاس کا کر رہے ہیں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 10 ہے یہ، تو اس کا عنوان ہے یعنی کہ ٹاپک ہے کنواں بیچا ہے کنویں کا پانی نہیں۔ تو یہ کہانی میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتی ہوں۔ بہت ہی آسان سی کہانی ہے یہ کہ ایک شخص بہت چالاک اور ہوشیار تھا اور اپنی عقل کا وہ ہمیشہ غلط استعمال کرتا تھا۔ وہ انتہائی کنجوس اور خود غرض قسم کا انسان بھی تھا۔ لوگوں کو پریشان کرنے میں اس کو بہت مزہ آتا تھا۔ کسی شخص کے کام آنا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ اس کے پاس ایک کنواں تھا، مگر وہ کسی راہگیر کو پانی دینا تو دور کی بات، اسے کنویں کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے سمجھاتے کہ دیکھو، یہ کنواں تم اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے، اگر اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو پہنچنے دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اس لیے کنویں سے لوگوں کو پانی پینے دو۔ لیکن اس خود غرض انسان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آخر ایک خدا ترس آدمی نے اس سے وہ کنواں خرید کر اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا۔ خدا ترس یعنی رحم دل شخص نے وہ کنواں خرید لیا اور چھوڑ دیا کہ سب اللہ کی مخلوق اس کو استعمال کریں۔ اور اس مکار آدمی نے، تو دیکھیے یہاں پر کنویں کی تصویر بنی ہے، پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے کہ اس مکار آدمی نے اس کے نیک مقصد کو بھانپ کر کنویں کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کر لی۔ دوسرے دن لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ حسب معمول وہ شخص کنویں کو گھیرے بیٹھا ہے اور کسی کو بھی پانی نہیں لینے دے رہا۔ لوگوں نے یہ خبر اس سخی تک پہنچائی۔ سخی یعنی سخاوت کرنے والا۔ آخر اس نے پوچھا، اب تمہارا یہاں کیا کام؟ تم لوگوں کو پانی بھرنے سے کیوں روک رہے ہو؟ کنواں میں خرید چکا ہوں، تمہیں اس کی پوری قیمت بھی ادا کی جا چکی ہے، براہ کرم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے یہ کنواں اللہ کی مخلوق ہی کے لیے خریدا ہے، لوگوں کو پانی لینے سے روکنے کا اب تمہیں کوئی حق نہیں۔ تو وہ بد خصلت یعنی وہ برا آدمی جو ہے جرا کرنے لگتا ہے، یعنی بحث کرنے لگا، جناب میں نے کنواں آپ کے ہاں ضرور بیچا لیکن اس کا پانی نہیں بیچا۔ معاہدے میں پانی بیچنے کا کوئی ذکر نہیں۔ کنویں کا پانی میرا ہے، اس لیے جس کو چاہوں پانی لینے سے روکوں، اس معاملے میں آپ کو اختیار نہیں۔ کنواں بے شک آپ کا ہے۔ سخی آدمی نے کہا، بے شک پانی تمہارا ہے اور کنواں میرا ہے، اپنا پانی میرے کنویں میں سے لے جاؤ، ورنہ تمہارا پانی اپنے کنویں میں رکھنے کے لیے میں اس کا کرایہ لوں گا۔ تو سخی آدمی تھا نا، تو اس نے بھی اپنی عقل سے کام لیا، بولا کہ اپنا پانی نکالو، ورنہ میں میرے کنویں میں پانی رکھو گے تو میں اس کا کرایہ لوں گا۔ اب وہ مکار آدمی گھبرا گیا کہ یہ کس مصیبت میں پھنس رہا ہوں۔ بھائی ٹھیک کہتے ہو، جاتا ہوں، اور پانی تو خدا کا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دو، یہ کہہ کر وہاں سے فوراً چل دیا۔ تو عادل اسمیر دہلوی کی لکھی ہوئی کہانی ہے یہ۔ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مکار آدمی کتنی بھی چالاکی کر لے، لیکن جب کوئی آدمی اچھائی کرنے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں نا۔ تو ہمارا یہاں پر یہ کہانی مکمل ہو چکی۔ نیکسٹ پیج پر دیکھیے، یہاں پر ہے مشق ہماری۔ تو معنی یاد کیجئے۔ پہلا لفظ فطرت یعنی مزاج، عادت، اجر انعام بدل، خدا ترس رحم دل خدا سے ڈرنے والا، مخلوق جاندار اللہ کا پیدا کیا ہوا، وقف خدا کے نام پر دیا ہوا، حسب معمول یعنی عام طریقے کے مطابق، مروجہ طریقے کے مطابق، بد خصلت بری عادت والا، جرا بحث، معاہدہ اقرار، منحصر ہونا دار و مدار ہونا۔ تو یہاں پر ہمارے الفاظ معنی ہو گئے نا کمپلیٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے کویشچن نمبر 2 ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے 5 کویشچنس ہیں۔ تو پہلا کویشچن ہے، کنویں کا مالک کیسا تھا؟ کنویں کا مالک کیسا آدمی تھا؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، کنویں کا مالک بہت چالاک، ہوشیار، انتہائی کنجوس اور خود غرض قسم کا انسان تھا۔ لوگوں کو پریشان کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ کسی شخص کے کام آنا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، آس پاس کے لوگ کنویں کے مالک کو کیا سمجھتے تھے؟ آس پاس کے لوگ کنویں کے مالک کو کیا سمجھاتے تھے؟ سوال ہے کیا سمجھاتے تھے؟ کہ دیکھو، یہ کنواں تم اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے، اگر اس
سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو پہنچنے دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اس لیے لوگوں کو کنویں سے پانی پینے دو۔ کویشچن نمبر 3 ہے، تھرڈ کویشچن ہے، خدا ترس آدمی نے کنواں کیوں خریدا؟ کنویں کا مالک لوگوں کو کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا، لوگوں کو ہر طرح پریشان کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک خدا ترس آدمی نے وہ کنواں خرید کر اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا تاکہ لوگوں کی پریشانی دور ہو سکے۔ سوال نمبر 4 ہے، کنویں کے مالک نے لوگوں کو پانی پینے سے کیوں روک دیا؟ جواب ہے دیکھیے، کنویں کا مالک کنواں بیچنے کے بعد بھی کنویں پر اپنا حق جتانا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کنویں کے ساتھ کنویں کا پانی نہیں بیچا، اس لیے کنویں کے پانی پر میرا حق ہے، اسی وجہ سے اس نے لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا۔ تو یہاں پر ذرا اسپیلنگ کی مسٹیک ہے، دیکھ لیجیے گا، یہاں پر بھی کنویں نہیں ہے، کنواں، تو الف اور نون غنہ لگا لیجیے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، کنویں کے پانی کے بارے میں کنجوس نے سخی سے کیا جرح کی؟ تو جواب دیکھیے، کنجوس نے سخی سے جرح کرتے ہوئے کہا کہ جناب، میں نے آپ کے ہاتھ کنواں ضرور بیچا ہے لیکن اس کا پانی نہیں بیچا، معاہدے میں پانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کنویں کا پانی میرا ہے، اس لیے جس کو چاہوں پانی لینے سے روکوں، اس معاملے میں آپ کو اختیار نہیں، کنواں بے شک آپ کا ہے۔ تو ہمارے 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ تو دیکھیے ہمارے یہ 5 جوابات ہو گئے نا کمپلیٹ، یہ دیکھیے، اور یہاں پر سوال نمبر 2 میں نا آس پاس کے لوگ کنویں کے مالک کو کیا سمجھاتے تھے، وہاں پر تھوڑی املے کی مسٹیک تھی نا، آپ لوگ اچھے سے لکھیے گا۔ تو یہ ہمارا پیج ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ نیکسٹ پیج پر دیکھیے یہ ہے کہ نیچے دیے ہوئے جملوں کو واقعات کی ترتیب سے لکھیے، یعنی پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا، اس والی ترتیب سے لکھنی ہے، یعنی ہمیں سیریل وائز لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے واقعات کے حساب سے پہلا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص بہت چالاک اور ہوشیار تھا، تو یہ نمبر 1 میں آئے گا۔ اب نمبر 2 میں اپنی عقل کا وہ ہمیشہ غلط استعمال کرتا تھا، یہ نمبر 2 میں۔ اب نمبر 3 میں آئے گا کہ ایک خدا ترس آدمی نے کنواں خرید کر اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا، تو یہ نمبر 3 میں آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 میں آئے گا کنواں میں خرید چکا ہوں اور تمہیں اس کی پوری قیمت بھی ادا کی جا چکی ہے، یہ نمبر 4 میں۔ اس کے بعد نمبر 5 میں بھائی ٹھیک کہتے ہو، پانی تو خدا کا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دو۔ تو جب اس نے کہا تھا نا اس سے کہ تم اپنا پانی یہاں سے نکال دو ورنہ میں اس کا کرایہ لینے لگوں گا، تو اس نے کہا تھا نا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اب نیکسٹ یہ ہمارا، تو بالکل آپ لوگ لائن سے دیکھ لیں گے 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں میں مذکر اور مؤنث پہچانیے، تو مذکر کنواں، پانی، شخص، اس کے بعد قیمت، فطرت اور مقصد، یہ 3 جو ہے مؤنث ہے، یہ والے جس میں میں نے گولے بنائے وہ مؤنث ہے، یہ 3، باقی مقصد، بھائی، کنواں، پانی، شخص وغیرہ مذکر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مذکر، تو مذکر لکھ لیجیے گا، اس کے سامنے مذکر کے الفاظ لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، تو کنجوس، سخی، اس کا متضاد یعنی الٹا لفظ ہے سخی، جو زیادہ خرچ کرتا ہے نا، دریا دل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سخی۔ غلط، صحیح، خرید فروخت، نیک بد، فائدہ نقصان، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لکھا ہوا دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے یہیں پر یہ دیکھیے کنجوس، سخی، غلط، صحیح، خرید فروخت، نیک بد، فائدہ نقصان، تو اچھی طرح سے لکھیں گے کیونکہ املے کی بھی غلطی ہو جاتی کبھی کبھی، تو بالکل دھیان سے لکھیے گا آپ لوگ۔ تو دیکھیے یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب نیکسٹ ہے عملی کام، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو خوشخط لکھیے۔ خوشخط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی، یعنی آپ کو ان لفظوں کی خوشخط لکھنی ہے۔ پہلا لفظ ہے معمول، میم عین میم واو لام، معمول، انتہائی، صحیح، مخلوق، خصلت، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ اپنی کاپی میں اچھی طرح سے لکھ لیں گے، اچھی رائٹنگ میں۔ تو یہیں پر ہماری ویڈیو جو ہے مکمل ہو چکی ہے، میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر کمپلیٹ کرتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے
فرینڈس وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے۔ ہماری نیکسٹ ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔